صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وتب عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا آتونه وارزقا توعا متعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی کلام سے پہلے بارگاہ خدا بندی میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ اس نے پھر ہمیں موقع فراہم کیا کہ اس سال بھی ہم ایام سیام میں عبادتوں کو انجام دے سکیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ آپ تمام ناظرین کو ہم اس ماہ سیام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم دی اسٹرانگ گروپ کی جانب سے آپ کے سامنے رمضان کے متعلق روزے کے احکام و آداب کے نام سے سوال و جواب کے اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوں۔ گرچہ تمام سوالوں کے جوابات کو ہمارے علماء دیگر مقامات پہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں دیتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اس وبا کے ماحول میں رسائی نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے سامنے ایسے پروگرام کو لے کر حاضر ہو سکیں کہ آپ خود رمضان کے حوالے سے اپنے سوالات کو عالم دین کے سامنے پیش کر سکیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالات دی اسٹرانگ گروپ کے اس واٹس ایپ نمبر 8070151412 پہ بھیجتے رہیں اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب عالم دین کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایسے عالم دین موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد محترم عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ ہیں۔ ہم ان کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں ایک صلوات کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اس وبا کے عالم میں محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ مولانا صاحب ہمارے پاس چند سوالات ہیں مومنین کی جانب سے جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلا سوال جو جوانوں میں ایک پایا جاتا ہے کہ روزے کی نیت کے حوالے سے جو پایا جاتا ہے، اور یہ بات اکثر زیر بحث رہتی ہے ان کے درمیان کہ کیا پورے ماہ مبارک رمضان کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اگر ہر دن کی نیت کرنی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان روزہ تو رکھتا ہے مگر نیت کرنا بھول جاتا ہے، ایسی صورتحال میں شریعت کا کیا فرمان ہے مولانا صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین، الحجۃ الثانی شر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھیے، نیت کا تعلق انسان کے دل سے، ارادے سے ہے، اور ہمارے علماء میں سے بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے ایک عبادت ہے،
ٹھیک ہے، جس کے 30 روزے ہیں مثال کے طور پہ، یا 29 روزے جی اسی لیے اگر وہ ایک عبادت ہے تو ایک ہی نیت سے پورے مہینے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے چاند دیکھا ماہ مبارک کا اور کہہ دیا اللہ اب یہ میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، یہ نیت کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے سوچا کہ بھئی ہر روز میں نیت کروں گا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز آپ سحر کے وقت جو ہے نیت کر لیجئے کہ میں یہ روزہ رکھتا ہوں، اور سحر سے رکھوں گا افطار تک جو ہے وہ بھی قصد قربت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ نیت ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جو کم لوگ متوجہ ہیں اور بہت ان کو ٹائم لگ جاتا ہے نیت کرنے میں، وہ ایسی نیت ہمارے جو ہے علماء خاص طور سے آغا سستانی مانتے ہی نہیں، کہتے ہی نہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں آج 1441 ہجری کا پہلا روزہ یا دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں اور صبح سے شام تک واجب و مستحب، یہ کہیں آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ حتیٰ وہ تو یہ تک بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو دل میں لانے کی بھی ضرورت نہیں، بس ارادہ کرنا کافی ہے، ارادہ کرنا کافی ہے۔ انسان ارادہ کر لے کہ میں آج کا روزہ رکھوں گا، اور وہ بھی 2 چیزیں اس میں پائی جاتی ہے، ایک خلوص اور تواضع اور تذلل، کہ میں یہ روزہ اللہ کے لیے خالی رکھ رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے رکھ رہا ہوں، اور میرا وجود، میرا پورا جو ہے جسم، میری ذات اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، ان کے سامنے، اللہ کے سامنے جو ہے تسلل کیے ہوئے، ان کے ساری کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہی کہ دل میں جو ہے کہنا، میں نے کہا دل میں گزارنا بھی ضروری نہیں، خالی یہ ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ ہاں ایک بات آپ یہ البتہ ہی جان لیجیے کہ دیکھیے نیت جتنی جو ہے ہمارے پاس روایتوں میں جو پایا جاتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، تو یہ جو نیت ہے اس میں دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر آپ نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا ہے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ باہر کے مومنین مجھے دیکھیں، میرا ہوٹھ خشک ہو اور میرے چہرے پر جو ہے ٹوٹنے اور آثار شکستگی ہو، تو یہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے روزہ باطل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے روزہ خدا کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ کس کے لیے رکھا ہے؟ آپ نے یہاں پر روزہ رکھا ہے مومنین کے لیے یا لوگوں کے لیے، جبکہ یہ ضروری ہے کہ نیت جو ہے وہ کس کے لیے ہو؟ خلوص اللہ کے لیے ہو، تذلل، انکساری، تواضع اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے نہ ہو۔ یہی ایک بات اور ذکر کر دینا چاہتا ہوں، اگر انسان اذان صبح سے پہلے نیت کر کے سو جائے اور مغرب کے بعد بیدار ہو تو روزہ صحیح ہے۔ کیوں؟ بس ارادہ اس نے کر لیا تھا، بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اسی بنا پر اگر انسان پورے دن روزہ کی نیت کر کے سوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیدار ہوا وہ مغرب کے بعد اس کا اس دن کا روزہ ہو جائے۔ تو نیت کے لیے نہ الفاظ کی ضرورت ہے، نہ دل میں دہرانے کی ضرورت ہے، خالی ارادہ کرنا بھی کافی ہے۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ نیت کے لیے نہ زبان سے دہرانے کی ضرورت ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے، بس ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پورے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک ارادہ بنا لیں کہ ہم کو روزے رکھنے ہیں، اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اطاعت میں یہ روزوں رکھا جا رہا ہے۔ شکریہ مولانا صاحب پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ نام دوسرا سوال جو مومنین کی جانب سے آیا ہے وہ امساک کے حوالے سے کہ یہ امساک ہوتا کیا ہے، اس پہ اگر تھوڑا آپ روشنی ڈال دیں تو ناظرین اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، امساک کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا۔ بعض لوگوں نے روزے کی جو تعریف کی علماء سے، اس میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے نفس کو روزہ توڑنے والی چیزوں کے ساتھ، روزہ توڑنے والی چیزوں سے دور رکھنا۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کو۔ لیکن امساک کیا ہے؟ جس میں جو ہے روزہ نہیں ہوگا، یعنی آپ نیت نہیں ہوگی آپ کی کہ آپ روزے سے ہیں، لیکن آپ روزہ توڑنے والی چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہوگا، آپ وہ کام جی نہیں کر رہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی رمضان میں نیت کرنا بھول جائے، ٹھیک ہے، یا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور زور سے پہلے متوجہ ہو کے نہیں مجھے نیت کرنی چاہیے تھی، یا نیت روزے کے لیے ضروری ہے۔ اب ایسی کئی صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت میں امساک کی بتا رہا ہوں۔ اب اگر اس نے روزہ توڑنے والی کوئی چیز کر لیا ہے جو روزے کو باطل کر دے، تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ آدمی اب شام تک کوئی ایسا چیز نہ کرے جو روزے کو باطل کر دے، نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ ہی دوسرے مفترات انجام دے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ امساک، اس کو کہا جاتا ہے امساک۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے کہ جب انسان مسافرت سے پلٹ کر آئے اور اپنے وطن آ رہا ہے، مثال کے طور پر یا وطن پہنچ رہا ہے یا ایک وطن سے دوسرے وطن جا رہا ہے، وہاں پہنچے اور راستے میں اس نے کچھ کھایا پیا نہ، اور بعد ظہر پہنچے، تو ہمارے پاس فقہا کہتے ہیں اس کو اب کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، شام تک اس کو کھانے پینے اور مفترات روزے سے دور رہنا چاہیے۔ کیوں دور رہنا چاہیے؟ کہ یہ امساک کرنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں امساک کرنا۔ اسی طرح ہمارا کہا امساک مستحب ہے کب؟ جب آپ کسی پریشانی کے بنا پر، عذر شرعی کی بنا پر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن آپ روزہ تو نہیں ہے آپ کا، آپ بیمار ہیں، سفر میں ہیں یا کسی، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ دوڑ دوڑ کر لوگوں کو دکھائیے کہ دیکھیے ہم کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ آپ کیا کیجئے؟ آپ ان کے سامنے امساک کیجئے۔ یہ ہے امساک کا مفہوم اور معنی، تو میں نے آپ کو مختصراً اشارہ کر دیا۔ جی شکریہ مولانا صاحب، امساک کے حوالے سے ہمارے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے۔ آخری سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کون کون سے ایسے عمل ہیں جن کو انجام بجا لانا چاہیے، اور کون کون سی دعائیں ہیں خصوصاً جس کی تاخیر کے ہمیں معصومین علیہ السلام کی جانب سے؟ اس پہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا مزید روشنی ڈال دیں، اور ہمارے ناظرین کے لیے خصوصاً جوانوں کے لیے چند کلمات بطور نصیحت ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں دعا الہ ماشاء اللہ بھری ہے، روزانہ کی دعائیں ہیں، سحر کی دعا مختصر بھی ہے اور متوسط بھی ہے اور مطول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے روزہ افطار کرنے کے بعد تسبیحات کا ذکر ہے، دعاؤں کا ذکر ہے۔ تو ہمارے علماء اور حتیٰ اجماع سے علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ دیکھو، مستحبات میں واجب ادا کرنے کے بعد تمہاری دلچسپی، تمہارا شوق، تمہاری لگن جتنا بھی مستحبات کے لیے ہے اتنے مستحبات انجام دو۔ اب ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں مغرب کے بعد جو ہے ہمارے پاس مولا امام زمانہ علیہ السلام کی جامع دعا موجود ہے، جس کو دعا افتتاح کہا جاتا ہے۔ وہ اس میں ہر چیز موجود ہے، وہ آپ دعا پڑھیں ہر روز افطار کے بعد، مغرب عشاء کے بعد آپ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح دن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو تعقیبات موجود ہیں، تسبیحات موجود ہیں، اذکار موجود ہیں، وہ آپ کی مرضی جتنا چاہیں اس کو آپ کر لیجئے۔ تیسری چیز جو ہے، دیکھیے، آپ جب آتے ہیں سحر میں، تو ہمارے وہاں سحر میں عطا قرآن نے کہا ہے کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ سحر کے وقت استغفار کرتا ہے۔
تو سحر کے وقت جو ہے انسان اٹھے، اور سحر کرنا بھی مستحب ہے اور اس کا بہت ثواب ہے. اور سحر کے وقت دعائے سحر پڑھنا، دعائے سحر میں نے کہا کہ آپ کے لیے مختصر سے مختصر موجود ہے اور 1-2 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اتنی لمبی دعائیں موجود ہے. تو آپ کس طرح لگن رکھتے ہیں دعا پڑھنے کی، آپ کتنا شوق رکھتے ہیں دعا پڑھنے کا، اور جتنا آپ کا دل لگ رہا ہو، شوق ہو خدا سے بات کرنے کا، خدا سے مناجات کرنے کے لیے، تو اماموں نے ہمارے بے شمار دعائیں، یہ کہے تو مبالغہ نہیں ہوگا، اگر صبح سے لے کر شام تک آپ دعا پڑھنا چاہیں تو ہمارے پاس ہے روایتوں میں، امام نے ہمارے وہ دعائیں میں ذکر کی ہے. ہر گھنٹے کی دعا مل جائے گی، ہر روز کی دعا، ہر روز کی زیارت، ہر روز کا حرز، ہر روز کے استغفار. میرے بھائی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان ماہ مبارک میں کتنا جو ہے اس کے پاس انرجی ہے، کتنا شوق ہے، کتنی لگن ہے. جتنے اس کے پاس شوق ہو اتنا کتابوں میں دعاؤں کی. ہمارے وہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے وہاں دعائیں کی کتاب تو خریدی جاتی ہے، بقیہ تھوڑی کوئی کتاب خریدی جاتی. ارے بھائی تو دعا کی کتاب ہر گھر میں ہے. حتیٰ یہ جو ہے کتاب بھی چھپ گئی ہے کہ خالی ماہ مبارک کے اعمال اور دعائیں اور اذکار وہ بھی موجود ہے. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ من شاء استقل و من شاء استکثر، جو چاہے کم پڑھنا وہ کم پڑھ لے، جو چاہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا وہ بھی پڑھ لے. اسی طرح آج ہمارے وہاں ماہ مبارک میں ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا ہے، ہر روز 20 رکعت پڑھنا ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. ٹھیک ہے، اور یہ تراویح نہیں ہے میرے بھائی، تراویح بدعت ہے، حرام. یہ جو ہمارے پاس ہے مستحب نماز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھ لیجئے، آپ کا اگر دل کہتا ہے تو پڑھ لیجئے. تو دعا اور نماز ماہ مبارک میں یہ اللہ نے ہر مومن کو جو ہے اس لیے کہ اس کے دسترخوان میں کوئی چیزیں کمی نہیں ہے، تو نماز دعا کی بھی ہمارے وہاں کوئی کمی نہیں ہے. آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے. یہ ایک بات تھی. جہاں تک رہا جوانوں کا سوال، دیکھیے جوانی جو ہے میں ایک حدیث ہمارے پاس ہے جو بہت پیاری حدیث ہے. ہر حدیث پیاری ہوتی ہے، یہ ایکسٹرا پیاری. ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں آیا ہے کہ ایک جوان جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت بالکل اس طرح ہے جیسے بہار میں بارش ہو، جس کو ہم نور علی نور بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نور علی نور بھی کہتے ہیں. تو یہ جوان جو ہے خداوند عالم، ایک جوان جب بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. تو 3 چیزوں کی ہمارے اماموں نے بہت تاکید کی. ایک روزہ، روزہ جوانی میں جو اثر رکھتا ہے وہ ایک، آپ سوچ لیجئے ائمہ نے فرمایا روزہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے، انسان کے خلوص میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ روزہ اسی لیے بنایا گیا ہے، رکھا گیا ہے تاکہ انسان کے خلوص کی جانچ ہو سکے. تو روزہ رکھنا ضروری ہے. تمام جوانوں کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اس روزے کے جو فوائد ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ بہت سارے ہیں، روحانی بھی ہے. اور لیکن جب روزہ رکھے تو خالی بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو. ٹھیک ہے، خالی آپ بھوکے پیاسے ہیں، بقیہ ماشاءاللہ آپ کی زبان سے مغلظات دھڑلے سے نکل رہے ہیں، چشم چرانی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، کسی کا مال غصب کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ بڑی آسانی سے بڑھ جاتے ہیں. حتیٰ بعض جگہ آیا ہے کہ انسان کو بلی کی صفات نہیں ہونا چاہیے. مجھے بلی کی صفات کیا ہے؟ کیا دیکھیں، بلی کی صفت یہ ہے کہ پانی اگر قطرے ڈالو تو بھاگتی ہے ادھر سے ادھر، بارش آتی ہے تو بھاگتی ہے. یہی بلی تالاب میں مچھلی دیکھتی ہے تو چھلانگ مار کے پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے، ائمہ نے ہمارے فرمایا مومن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہو، جب تک موقع نہیں ہے تب تک تو بڑے بڑے مومن ہیں،
لیکن جیسے ہی موقع ملا وہ سارے مومناہٹ دھری رہ جاتی ہے، اور وہ تو روزہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے پاس روزے کی کیٹیگری جو بتائی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ فرمایا ایک عوام الناس کا روزہ ہے کہ خالی بھوکے پیاسے رہتے، دوسرا روزہ فرمایا کہ روزہ یہ نہیں ہے، روزہ اعضاء و جوارح کو بھی شامل کرنے کا نام ہے۔ جب آپ بھوکے پیاسے ہوں تو آپ کے اعضاء بھی روزے سے ہوں۔ تیسری کیٹیگری اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ روزے سے ہوں تو آپ کے ذہن میں خدا کی عظمت کے علاوہ، خدا کے بارے میں فکر کرنے کے علاوہ، خدا کی نعمتوں کے بارے میں فکر کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل اچھا آپ کہیں گے ایسا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس کی ایک بڑی مثال بڑی اچھی دی ہے علماء نے ہمارے، کہتے ہیں آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے جو آپ سگریٹ نہیں پی رہے، ٹھیک ہے، آپ سگریٹ نہیں پی رہے، آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں چھوڑ رہا ہے۔ آج تمام لوگ کہتے ہیں اس دھواں جس کے پہلوں بیٹھ کے آپ دھواں لے رہے ہیں وہ اس سے کم نقصان نہیں ہے جو پی رہا ہے، اور اس کا لنس بھی اتنا ہی کالا ہوگا جتنا پینے والے کا ہوتا۔ بالکل اسی طرح ہے، اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور کریں گے تو آپ کا باطن گندا ہوگا، بھلے آپ کو سزا نہ دی جائے، بھلے آپ کو عذاب کا سبب آپ نے فراہم نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال کیا ہے، اسی لیے روزہ نورانیت لاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو یہ آپ کے دل کو بالکل پاک و پاکیزہ کر دے گا، اور یہ جب پاک و پاکیزہ ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت لینے کے لیے بالکل تیار ہوگا، اللہ کی مغفرت لینے کے لیے۔ تو ایک چیز روزہ رکھنا ہے، جی اور دوسری چیز جو ہے دعا ہے۔ دیکھیے ایک جوان جو ہے دعا کرنے میں انسان کی ویلو اس کی دعا ہے، اور آپ کہہ سکتے کہ آپ اپنا حصہ جو دعا میں ہے اس کو نہ بھولیے۔ تو ایک دعا کرنا بہت اچھا، جتنا زیادہ دعا کرے گا اتنا زیادہ اس کی زندگی میں کامیابی کا امکان بڑھ جائے گا۔ آج یقین جان لیجئے دنیا چاہے جدھر بھاگ رہی ہو، لیکن اگر کسی کو کامیاب بننا ہے تو سوائے خدا کے پاس جانے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے جو ہے۔ تو ایک چیز جو ہے آپ دیکھیے کہ میں نے ہمارے کہا کہ دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی انسانیت کا شرف ہے کہ اللہ ایک انسان کو موقع دے رہا ہے کہ اس سے دعا اور مناجات کر سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے ریوارڈ ہے۔ تیسری چیز جو کہنا چاہتا ہوں وہ قرآن ہے۔ یہ مہینہ بہار قرآن، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، بلکہ ہمارے جو ہے ائمہ کہتے تھے اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو بات کرنے کے لیے اس کی کتاب موجود ہے، آپ وہ کتاب پڑھو، اللہ سے بات کرو گے، آپ اللہ کو آپ دیکھ سکو گے، اس میں اللہ کی تجلی اس میں آپ کو دکھائی دے گی، اللہ کے اسماء و صفات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کا۔ تو یہ قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا رسول جب جا رہا تھا اس دنیا سے تو اس نے ہمیں جو کہا تھا کہ تم اہل بیت اور قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا۔ جوڑ کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اتار لینا، ایسا نہیں گردن میں لٹکا کے چلنا، نہیں میرے بھائی، گردن میں لٹکا کے نہیں چلنا، بلکہ کیا ہے اپنے وجود کی گہرائیوں میں جب آپ یہ آیت قرآن پڑھیں تو جو اللہ پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو اپنے وجود میں اتارنا، اس کو کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اہل بیت کی محبت جب آپ کے دل میں آئے گی تو آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، آپ خود بخود پاکیزگی کی طرف جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شافع مشفع، شفافی دیتا ہے اور شفاعت بھی کرے گا آپ، ٹھیک ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، انسان اس قرآن سے اللہ جب کہتا ہے کہ ہر خشک تر ہم نے رکھا ہے، تو ایک وقت تک پڑھتے پڑھتے ایک وقت تک جب آپ کا دل پاک ہوگا تو قرآن کے معارف آپ کے دل میں اترنے لگیں گے،
آپ اس سے آشنا ہو جائیں گے، اللہ راستہ کھول دے گا۔ اسی لیے یہ تینوں چیز ہر جوان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے ماہ مبارک، دعا، روزہ اور قرآن۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان تینوں چیزوں کی سے وابستہ رکھے، اور ماہ مبارک میں اللہ اپنے دسترخوان سے فیض اٹھانے والوں میں قرار دے، جس سے ہم اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکیں انشاءاللہ المستعان۔ شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مولانا موصوف نے ہمیں چند نصیحتیں کی کہ عمل کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، کہ سحر کی دعا ہمیں پڑھنا چاہیے سحر کے وقت میں، دعا افتتاح کا آپ نے ذکر کیا۔ پھر جوانوں کے حوالے سے آپ نے بہت سارے پیغامات دیے کہ روز 3 پیغامات جو خصوصی پیغامات دیے۔ تو پہلا پیغام روزے کے حوالے سے تھا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ حرام چیزوں سے اپنے اعضاء و جواہر کو بچانے کا نام ہے، تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا پیغام جو مولانا موصوف نے ہمیں دیا وہ دعا کے حوالے سے تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ تیسرا پیغام جو آپ کی جانب سے ہماری طرف آیا ہے کہ یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن خود اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ما ہوا شفاؤن، کہ میں خود قرآن شفا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ہم مولانا موصوف کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے علم میں مزید اضافہ کیا۔ مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں چند نئے سوالات کو لے کر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم تمام ناظرین کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، اور گزارش کریں گے کہ آپ اپنے سوالات دی اسٹرانگ گروپ کے اس واٹس ایپ نمبر 8070141412 پہ بھیجتے رہیں، اور ہم اس پروگرام روزے کے احکام و آداب کے نام سے سوال و جواب کے اس پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کا فی امان اللہ، خدا حافظ۔